اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیابی جو ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کی مدد سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے معاملے میں، اس کے کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے، فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، تو وہ بہت خوشی پاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُخْرَى، اور دوسری چیز تُحِبُّونَهَا، جس سے آپ محبت کرتے ہو، یعنی جو چیز آپ کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ نصر من اللہ، وہ اللہ کی مدد ہے۔ یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ بندے کو بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ اس سے معاملات سارے آسان ہو جاتے ہیں اور ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور بندے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ رحمت الہی سے بندہ اپنی زندگی کو آسان ترین سمجھ لیتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے دوسری چیز وَفَتْحٌ قریب، اور قریب کی فتح، یعنی کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کے بعد اس کو فتح و نصرت عطا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فتح و نصرت اور جو کامیابی ملتی ہے بندہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یعنی بندے کو اللہ کی مدد پسند آتی ہے، پھر اللہ کی مدد جب آتی ہے، پھر فتح و نصرت اور کامیابی ملتی ہے، تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب بندے کو ملتی ہیں تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے حوالے سے دی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح ہے۔ یعنی کہ فتح جو قریب ملتی ہے، یعنی جب بندہ محنت کرتا ہے تو فتح اس کو ملتی ہے، کامیابی کامرانی ملتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ تو اس میں ایک بات فتح مکہ کی بھی آتی ہے کہ فتح قریب سے مراد حاصل ہونے والی جلد جو ہے وہ مکہ کی فتح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ چاہتے تھے، تاکہ وہ عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، اللہ کے گھر سے منسلک رہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حل فرما دیا اور اللہ نے مدد فرما دی۔ نصر من اللہ، یعنی اللہ کی مدد آئی، و فتح قریب، اور قریب کی فتح یعنی مکہ کی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، جس طرح اللہ نے مدد فرمائی اور مکہ بھی فتح ہو گیا، اس طرح جو بندے اللہ کی راہ میں جہاد میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ کے ساتھ آپ تجارتی معاہدہ کر لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو دردناک عذاب اگر آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے لکھا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا، اور جنت میں ایسے ایسے گھر عطا فرمائے گا جہاں پہ آپ کا دل خوش ہوگا، اور وہ آپ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی آپ کی ہوگی۔ تو یہ اس وقت ملتی ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ یہ تجارتی معاہدہ کرتا ہے کہ میں جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوں، تو پھر وہ چل پڑتا ہے۔
جب ضرورت ہوتی ہے جہاد کی تو وہ چل پڑتا ہے، جان و مال کی قربانی دے دیتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بندہ اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے، جو اس نے سوچا تھا وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ گویا جب بھی آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کی مدد کو ضرور پائیں گے، اور فتح و نصرت آپ کو ضرور ملے گی، عزت بھی ملے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا، اور جس سے ایمان والوں کو روحانی خوشی بھی ہوگی، اور آخرت میں جو فائدے ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ جہاد جو ہوتا ہے وہ عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ جہاد نہ کرنے والی قومیں جو ہے نا، وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دشمنان اسلام مختلف شکلوں میں منافقت کا روپ دھارے اسلامی معاشرے میں موجود ہیں اور مزید داخل ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل سے ایمان نکالنے کے لیے بہت سے حربے باری باری آزمائے جا رہے ہیں۔ خوف الہی سے دور کر کے دنیاوی محبت بھری جا رہی ہے۔ حرام کو لذت سے بھرپور کر کے ہماری نوجوان نسل کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کو منظم طریقے سے LGBT+ اور دیگر طرح سے نوجوان نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی حکومتوں کو اپنی محتاجی کے جال میں جکڑ لیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل اسلام کو خیر باد کہہ کر دنیاوی اشیاء کے لالچ، حرص و ہوا اور نمود و نمائش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاں پر ان کو واپس دین حق کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور حقیقت حال جو اسلام ہے ان کو ان کے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دین سے وفادار ہو جائیں، اور جب یہ دین سے وفادار ہوتے ہیں اور دین حق کے لیے اٹھتے ہیں تو غلبہ دین ہر صورت ہوگا۔ نوجوان نسل ہی اس میں اپنا کردار ادا کرے گی تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی، تو پھر فتح و کامرانی کے ساتھ یہ مقصد حاصل ہوگا۔ دشمن ملک بھی فتح ہو جائیں گے، اسلام کامیابی اور کامرانی سے آگے بڑھتا جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ اپنی رحمت سے کامیاب و کامران فرما دے گا انشاءاللہ۔